وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا الہی آمین۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ آج ہمارا 9واں پارہ ہوگا اور ہمارا 9واں روزہ بھی ہے۔ اب دیکھیے پتہ ہی نہیں چل رہا، اتنی جلدی وقت گزرتا ہے۔ آج میں جب یہ پارہ پڑھ رہی تھی اور آپ لوگوں کو سنانے سے پہلے تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ اکثر لوگ پتہ ہے یہ بات کہتے ہیں کہ قرآن بڑا مشکل ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے، ہم نے کوشش بھی کی پھر ہم نے چھوڑ دیا۔ میں یہ سوچتی ہوں کہ کیسے ممکن ہے، آپ خود سوچئے کہ کیسے ایسے ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ جس نے مجھے اور آپ کو تخلیق کیا، اس کو پتہ ہے کہ انسان کی سوچ کی وسعت کیا ہے، اس کی سمجھ کی وسعت کیا ہے، اور وہ اللہ میرے لیے اور آپ کے لیے قرآن پاک بھیجے اور وہ اتنا مشکل بھیج دے کہ اس کی سمجھ نہ آئے میرے بندے کو تاکہ یہ عمل نہ کرے۔ ایسا تو نہیں ہے نا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ هَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، کہ بے شک میں نے یہ قرآن تمہارے لیے آسان بنایا ہے، کوئی سیکھنے والا۔ اب دیکھیے اتنی زیادہ آیات ہیں کہ اگر ان کو کچھ بھی نہ، ان کو کوئی تفسیر بھی نہیں ہوگی تب بھی آسانی سے سمجھ آ جاتی ہیں۔ وہ تو اچھا لگتا ہے کہ تھوڑی اور ڈیٹیل ہم اس کے بارے میں بتا دیں۔ اگر آپ لوگوں کو مور تفسیر سننی ہے، ڈیٹیل میں سننا ہے نا، تو آپ میرے ایوری سنڈے کو جو میرے کلاس ہوتی ہے، انشاءاللہ رمضان کے بعد دوبارہ سے کلاس شروع ہوگی، وہ ضرور اٹینڈ کیجیے گا کیونکہ پھر آپ کو بہت مزہ آئے گا۔ قرآن تو دیکھیں میرے اور آپ کی زندگی کی کہانی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جتنے بھی پیغمبر تھے، جتنے نبی آئے، ان کے جو قصے بیان کیے کہ دیکھو ان کی قوموں نے کیا کیا تھا، ان کی بات نہیں مانی ہے، پھر اس کے بعد کیوں نہیں مانی؟ وہ پیغام کس کا تھا؟ اللہ کا پیغام تھا نا۔ جب انہوں نے نہیں مانی پوری کوشش کے بعد تو پھر ان پہ کیسے عذاب آ گیا تھا، کیونکہ حجت تمام ہو گئی تھی نا۔ تو یہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں۔ اور لیکن دیکھیے ڈرنے کی بات پتہ ہے کیا ہے؟ کہ حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ جو تھے، دیکھیے وہ اپنی قوم پہ نبی تھے نا، اور ان کی قوم جو تھی وہ اس زمانے کے مسلمان تھے۔ مطلب وہ تو انہوں نے اپنے پاس سے نام جیسے رکھ لیتے ہیں کہ یہودی تھے، یہ عیسائی تھے، لیکن تھے تو وہ مسلمان، رائٹ؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ان کے اندر بدعت آ گئی تھی، جو ان کے اندر تکبر آ گیا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات نہ ماننے کا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ ہمیں بتا دیا کہ دیکھو یہ ہوگا۔ اور پھر بہت انجوائے کریں آپ اس چیز کو کہ قیامت تو بھی نہیں آئی ہے، رائٹ؟ ابھی تو ڈے آف ججمنٹ نہیں ہے، ابھی کوئی سوال جواب کا نہیں پتا، جنت و دوزخ میں کون جائے گا نہیں پتا، رائٹ؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈیٹیل میں ہمیں بتاتے ہیں کہ جنت میں لوگ کیسے ہوں گے، وہ دوزخ کے لوگوں سے کیا بات کر رہے ہیں، دوزخ کے لوگ جنت والوں سے کیا بات کر رہے ہیں، کس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس کو دوزخ میں پھینکا تو اس کی کیا حالت ہوگی، ان کی جلدیں جو ہیں وہ دوبارہ سے بدل دی جائیں گی، کیونکہ جلدوں پہ ہی ہم فیل کرتے ہیں جو تکلیف ہوتی ہے۔ تو یہ سارا معاملہ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ تقدیر کا معاملہ ہے، کہ تقدیر بھی کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا علم ہے۔ جو روحیں اب جب دنیا بنی تھی 50,000 سال پہلے وہ روحیں بن گئی تھی جب ہم نے وعدہ لس لیا تھا، رائٹ؟ تو اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی وقت قلم کو کہا کہ لکھ لو، اور قلم نے لکھ لیا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اتنی دیر پہلے ہماری تقدیریں لکھی گئیں، تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا علم تھا۔ بالکل آپ دیکھیے دنیا میں جب ہم مووی دیکھتے ہیں تو مووی بنانے والے نے تو شروع سے آخر تک مووی بنا کے اس کو بند کر کے رکھا، جب ٹائم آیا تھا اس کو پلے کرنے کا تو ہم نے تو اسی وقت دیکھی نا۔ ہمیں تو یہ ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے اگلے سین میں کیا ہے یا آگے کیا ہوگا۔ اللہ کے پاس تو ٹائم کا نہیں ہے، لمٹ نہیں ہے نا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ یہ بندہ کیا کرے گا، کیسے رہے گا، کیسے کھائے گا، کیسے پیے گا، کتنا عمل کرے گا، کتنی دوڑیں لگائے گا نیکیوں کی طرف، کتنا برے کام کرے گا۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ قرآن جو ہے نا یہ ہمارا لائحہ عمل ہے۔ ہمیں قرآن کو سیریسلی سمجھنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں ہمارے لیے کیا احکامات رکھے ہیں۔ دیکھیے ہم جان نہیں چھڑا سکتے،
ہم دنیا کی اتنی کتابیں پڑھیں، بچے کو بولنا نہ آئے اس وقت سے ہم ABC سکھانا شروع کر دیں، تو ایک قرآن پاک کو ہم نے اتنا ہلکا لے لیا کہ چلو جی ٹھیک ہے کیونکہ نازلہ قرآن ہے بس اسی طرح سے پڑھ دو، اور آنے والی نسلوں کو دیکھو وہ بھی نہیں پڑھنا آ رہا، زیادہ تر بچے اللہ ماشاء اللہ، لیکن آپ دیکھیے کہ وہ کہتے ہیں چلو جی انگلش میں ہی پڑھ لیتے ہیں اگر جب بھی پڑھنا ہوگا، لیکن وہ بھی نہیں پڑھتے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو اس طرح سے قرآن کا حق ہی نہیں ادا کیا جیسے اس کا حق ادا کرنا تھا۔ اور دیکھیے جو ہم انبیاء کے قصے پڑھے تھے، پارہ 8 میں ہم جو حضرت شعیب کا قصہ پڑھے تھے، ابھی 9 پارے میں اسی کی کنٹینیوشن ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، کہ کہنے لگے سردار وہ جنہوں نے تکبر کیا اس کی قوم میں سے کہ یقیناً نکال دیں گے ہم تجھ کو اے شعیب اور ان لوگوں کو بھی جو ایمان لائے ہیں تیرے ساتھ اپنی بستی سے، یا تم لوٹ آؤ ہمارے مذہب میں۔ کہا اس نے کہ خواہ ہم ہوں بیزار ہی تمہارے دین سے، یقیناً گھڑیں گے ہم اللہ پر جھوٹ اگر لوٹ جائیں ہم تمہارے مذہب میں، بعد اس کے کہ نجات دے چکا ہمیں اللہ اس سے، اور نہیں ہے شیان ہمیں کہ لوٹ جائیں ہم اس میں مگر یہ کہ چاہے اللہ جو ہمارا رب ہے، احاطہ کیے ہوئے ہمارا رب ہر چیز کا علم سے، اللہ پر ہمارا بھروسہ ہے اور ہمارا رب فیصلہ کر دے گا ہم میں اور ہماری قوم کے درمیان انصاف کے ساتھ، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ یہاں پہ دیکھیے حضرت شعیب علیہ السلام کو ان کی قوم کے جو بڑے بڑے لوگ تھے نا، انہوں نے کہا کہ اگر تم باز نہیں آئے تو ہم تمہیں اور تمہارے جو لوگ ہیں ہم ان کو یہاں سے نکال دیں گے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام ان سے اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں ان کو کہ نہیں ہم واپس نہیں آ سکتے کیونکہ ہمیں حق کا پتہ چل گیا ہے۔ اور آیت نمبر 90 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور کہنے لگے سردار وہ جنہوں نے کفر کیا اس کی قوم میں سے، اگر پیروی کی تم نے شعیب کی تو تم یقیناً خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو آ پکڑا ان کو زلزلے نے تو رہ کے وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے ہوئے۔ اب دیکھیے حضرت شعیب علیہ السلام اور اس کے جو پیروکار تھے اس کو ان کے لوگوں نے کیا کہا کہ اگر تم نے حضرت شعیب کی بات مانی اور اگر تم ہمارے دین میں واپس نہیں لوٹ آئے تو ہم تمہیں یہاں سے نکال دیں گے۔ اور کہا کیا ان لوگوں نے کہ نہیں ہم واپس نہیں آ سکتے کیونکہ ہم نے حق کو پہچان لیا ہے۔ آج بھی یہی معاملہ ہے کہ جب ہم کوئی بھی آپ دیکھیے جب ہماری زندگیوں میں قرآن کھلتا ہے ہمیں ایک دم سے سمجھ آتی ہے کہ میری زندگی میں جو کچھ ہو رہا تھا یا پہلے میرا لائف سٹائل تھا وہ ویسا نہیں تھا جیسے میرا ہونا چاہیے، تو آپ اپنی زندگی میں اس زندگی میں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ہے اس میں پلٹ جاتے ہیں۔ اور اب ہوتا کیا ہے کہ آپ کے اراؤنڈ جو لوگ ہیں وہ ایک دم سے پریشان ہو جاتے ہیں کہ کیا مطلب تم فرنیٹک ہو گئی ہو، یا تمہیں کیا ہو گیا، تمہاری زندگی میں تو فن ہی ختم ہو گیا، تم اتنی بدل گئی ہو، ایسے تانے پڑتے ہیں نا۔ تو پھر دیکھیے ہمیں کیا کہنا ہے، جیسے حضرت شعیب اور ان کے پیروکار نے کہا تھا کہ مجھے حق کا پتہ چل گیا ہے میں واپس نہیں آ سکتی ہوں، لیکن دیکھیے کہ حضرت شعیب کی قوم کے لوگوں کو بار بار سمجھانے کے باوجود بھی جب انہوں نے اللہ کا پیغام نہیں سنا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو زلزلے نے آ پکڑا، اور وہ لوگ جھٹلایا جنہوں نے شعیب کو ایسے ہو گئے گویا نہیں وہ آباد ہوئے تھے اس میں، اور وہ لوگ جھٹلایا جنہوں نے شعیب کو وہ ہو گئے خسارہ اٹھانے والوں میں۔ اور آیت نمبر 93 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو منہ پھیرا اس نے ان سے اور کہا اے میری قوم یقیناً پہنچا دیا میں نے تم کو پیغام اپنے رب کے اور خیر خواہی کی تمہاری، تو کیسے رنج کروں میں ان لوگوں پر جو کفر کرتے ہیں، اور نہیں بھیجا ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی مگر مبتلا کیا ہم نے وہاں کے رہنے والوں کو دکھوں اور مصیبتوں میں شاید کہ وہ عاجزی کریں۔ اب یہاں پہ دیکھیے یہ آیا آپ کو سمجھ آئی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ہم کسی بستی میں کوئی نبی بھیجتے ہیں تو اس بستی والوں کو ہم دکھوں میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ اب یہاں پہ غور کیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے، کیونکہ دیکھیں جب حالات اچھے ہوتے ہیں اور کوئی دکھ ہی نہیں ہو رہا ہوتا، خوشیاں ہو رہی ہوتی ہیں، اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیغام کو ابزارو کرنا مشکل ہوتا ہے۔ ہمیشہ انسان جب دکھ میں ہوتا ہے پریشانی میں ہوتا ہے اس وقت اس کا دل کھلا ہوا ہوتا ہے، اس وقت وہ پیغام کو آسانی سے لے لیتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جب بھی کسی جگہ کسی بستی میں رسول یا کوئی نبی بھیجتے تھے تو اس بستی کو کی یہی آزمائش ہوتی تھی کہ ان کو دکھوں میں پریشانیوں میں جب مبتلا کرتے تھے کہ تاکہ وہ ان کے نبی کی بات مان لیں اور تاکہ وہ اسلام کی طرف راغب ہو جائیں، جو بھی ان کا پیغام تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے وہ سننے کے قابل ہو جائے۔ اور آج بھی آپ دیکھیے کہ جب ہم پہ کوئی مشکل آتی ہے، جب کوئی ہمیں پریشانی آتی ہے
تو آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اشارہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنی طرف بلانا چاہتے ہیں، اور جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف پلٹ جاتا ہے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں رحمتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اور آیت نمبر 95 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر بدل دی ہم نے بدحالی کی جگہ خوشحالی، یہاں تک کہ وہ خوب پھولے پھلے اور کہنے لگے کہ یقیناً پہنچتی رہی ہے ہمارے باپ دادا کو بھی تکلیف اور راحت، تو پکڑ لیا ہم نے ان کو اچانک اور وہ بے خبر تھے۔ اب دیکھیے یہ سیکنڈ لیول کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ان کو تکلیفیں دے کے آزمائش کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر بھی نہیں مانے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر ان پہ رحمتوں کے دروازے کھول دیے، بیسیکلی سب کچھ دے دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ اب کرو جتنی برائیاں کرنی ہے اتنی تم برائیاں کر لو، تاکہ تم اتنے گناہ کما لو کہ آخرت میں یہ حجت ہی تمام ہو جائے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر ان پہ عذاب نازل کیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اگر یہ بستی والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو کھول دیتے ہم ان پر برکتیں آسمان سے اور زمین سے، لیکن جھٹلایا انہوں نے، سو پکڑ لیا ہم نے ان کو بسبب اس کے جو وہ کمائے کرتے تھے۔ اب یہاں پہ یہی سبق ہمیں بھی سمجھنا ہے کہ اگر ہم مشکلیں آتی ہیں زندگی میں تو اس کو اللہ کا پیغام سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، اور اگر ہم پلٹ جاتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف تو پھر تو آسمان سے رحمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ لیکن اگر نہیں پلٹتے نا تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ رحمتوں کے دروازے جو کھولتے ہیں نا تو ہمیں لگتا ہے کہ کوئی بات نہیں، یہ تو ساروں کے ساتھ ہی ایسے حالات ہوتے ہیں، اور دیکھو اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر ہم کوئی خراب ہوتے تو ہمارے حالات ایسے ہو جاتے کیا، پھر تو سارا کچھ ہی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ اللہ کی پکڑ ہوتی ہے۔ دیکھیے جب قرآن ہماری زندگیوں میں کھلتا ہے نا تو پھر ایک ایک لفظ کو سمجھ، جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا افلا یتدبرون، کہ تم تدبر کیوں نہیں کرتے ہو، سوچتے کیوں نہیں ہو۔ تو ہمیں بھی یہ سوچنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جو یہ قصے سنا رہے ہیں، ہمیں یہ قصے بتا رہے ہیں، اس میں میرے لیے اور آپ کے لیے کیا سبق ہے۔ اور آیت نمبر 97 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو کیا بے خوف ہیں بستیوں والے کہ واقعہ ہو ان پر ہمارا عذاب رات کو اور وہ بے خبر سو رہے ہوں، اور کیا وہ بے خوف ہیں بستیوں والے کہ واقعہ ہو ان پر ہمارا عذاب دن چڑھے اور وہ کھیل رہے ہوں۔ کیا یہ لوگ بے خوف ہو گئے ہیں اللہ کی تدبیر سے؟ تو نہیں بے خوف ہوتے اللہ کی تدبیر سے مگر وہی جو خسارہ پانے والے ہیں۔ اور آیت نمبر 100 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں ہدایت لی ان لوگوں نے جو وارث ہوئے تھے زمین کے اس کے رہنے والوں کے بعد، کہ اگر ہم چاہیں تو مصیبت ڈال دے ان پر ان کے گناہوں کے سبب، اور مہر لگا دے ان کے دلوں پر، پھر وہ نہ کچھ سن سکیں۔ اور آیت نمبر 101 یہ بستیاں ہیں سناتے ہیں ہم تم کو جن کی کچھ خبریں، اور یقیناً آئے تھے ان کے پاس ان کے رسول نشانیوں کے ساتھ، تو نہیں تھے وہ کہ ایمان لے آتے اس پر جس کو جھٹلا چکے تھے پہلے، اس طرح مہر لگا دیتا ہے اللہ دلوں پر کافروں کے۔ اور آیت نمبر 102 اور نہیں پایا ہم نے ان میں سے اکثر کے پاس عہد، اور یقیناً پایا ہم نے ان میں سے اکثر کو نافرمان، اور پھر بھیجا ہم نے اس کے بعد موسیٰ کو نشانیوں کے ساتھ فرعون کے پاس اور اس کے سرداروں کے پاس، تو انہوں نے ناانصافی کی اس کے ساتھ، سو دیکھ لو کہ کیسا انجام ہوتا ہے فساد برپا کرنے والوں کا۔ اب یہاں پہ میں آپ کو پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ تھوڑا سا سنا دیتی ہوں تاکہ آپ ان آیات کو تھوڑا سا اچھے سے سمجھ جائیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سال پیدا ہوتے ہیں جس سال فرعون نے یہ اناؤنس کیا تھا کہ ان بنی اسرائیل جو ہے ان کی لڑکیوں کو زندہ رکھا جائے گا اور ان کے لڑکوں کو قتل کر دیا جائے گا۔ اب موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوتے ہیں تو ان کی ماں نے ان کو چھپا لیا، اور جب کوئی چیک کرنے آتا تھا تو ایک باسکٹ میں ڈال کے، وہ دریا کے کنارے پہ تھی تو وہاں پہ ان کو بچے کو باسکٹ میں ڈال کے تو وہ جیسے رسی کے ساتھ باندھ دیتے ہیں اس طرح سے باندھ کے آ جاتی تھی، تو نہیں پتا چلا کسی کو بھی۔ ایک دن کیا ہوا کہ اچانک پتا چلا کہ لوگ آ رہے ہیں، وہ چیک کرنے آتے تھے، تو انہوں نے بچہ اس باسکٹ میں ڈالا لیکن اس کو جلدی میں وہ اس کو ٹائی کرنا بھول گئی، وہ باسکٹ جو ہے وہ پانی میں بہنا شروع ہو گئی۔ اب ہوا کیا کہ وہ باسکٹ جو تھی وہ بہتے بہتے فرعون کے محل کے پاس جا کے وہ کھڑی ہو گئی۔ اب وہاں سے ان کے جو نوکر تھے فرعون کے، انہوں نے اس کو نکالا، اور اس کی بیوی اس وقت تک فرعون کی اپنی اولاد دی تھی، اس کی بیوی نے جب دیکھا کہ ایک بچہ ہے تو اس نے ان کو کہا کہ فرعون سے کہا کہ میں اس کو اپنا بچہ بنانا چاہتی ہوں۔
تو اس کے بعد کیا ہوا کہ فرعون کی اپنی اولاد بھی پیدا ہو گئی. تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون جو تھا، جو چھوٹا والا فرعون تھا، یہ دونوں اکٹھے بڑے ہوئے تھے. اور ابھی ہم جس کا قصہ پڑھیں گے نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا تھا، تو یہ وہ فرعون ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بڑا ہوا تھا. اور وہاں سے اب ہم اس کا قصہ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں. پھر بھیجا ہم نے ان کے بعد موسیٰ کو نشانیوں کے ساتھ فرعون کے پاس اور اس کے سرداروں کے پاس، تو انہوں نے ناانصافی کی ان کے ساتھ. سو دیکھ لو کہ کیسا انجام ہوتا ہے فساد کرنے والوں کا. اور کہا موسیٰ نے کہ اے فرعون، یقیناً میں رسول ہوں سارے جہانوں کے رب کی طرف سے. واجب ہے مجھ پر کہ نہ کہوں میں اللہ کے بارے میں مگر سچ بات. یقیناً لے کے آیا ہوں میں تمہارے پاس کھلی نشانیاں تمہارے رب کی طرف سے. سو بھیج دے میرے ساتھ بنی اسرائیل کو. اب یہاں پہ بنی اسرائیل جو تھے، میں پہلے آپ کو تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ بنی اسرائیل تو ایکچولی فلسطین میں رہتے تھے. یہ مصر میں کیسے آئے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو تھے، یہ جب مصر میں بکے ہیں تو وہاں سے وہ جب بڑے ہوتے ہیں وہ پھر گورنر بنتے ہیں، پھر کیسے وہ اپنی فیملی کو واپس بلاتے ہیں. تو یہ وہ فیملی تھی جو آ کے مصر میں آباد ہوئی تھی، اور بیکاز آف حضرت یوسف علیہ السلام ان کی بڑی عزت تھی. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان میں اتنی اخلاقی برائیاں پیدا ہو گئیں کہ آہستہ آہستہ ان کو بالکل غلام بنا دیا گیا تھا. ان پہ اتنے ظلم ہوتے تھے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام انہی کو بچانے فرعون کے پاس آتے ہیں، اور کہا اس نے کہ اگر لے کر آیا ہے تو کوئی نشانی تو پیش کر اسے، اگر تو ہے سچوں میں. تو ڈال دیا اس نے اپنا عصا، تو اسی وقت وہ ہو گیا ایک اژدہا جیتا جاگتا. اب دیکھیے موسیٰ علیہ السلام جو ہیں، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو نبوت ملتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کچھ معجزات عطا کرتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ تم فرعون کے پاس جاؤ اور جا کے بنی اسرائیل کی مدد کرو. اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس آتے ہیں تو فرعون ان کو کہتا ہے کہ تم کیسے، میں کیسے یقین کر لوں کہ تم اللہ کے رسول ہو؟ اگر کوئی معجزہ ہے تو مجھے دکھاؤ. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو جو معجزہ دکھاتے ہیں، تو ڈال دیا اس نے اپنا عصا، تو اسی وقت وہ ہو گیا ایک اژدہا جیتا جاگتا. اور نکالا اس نے اپنا ہاتھ، تو یکا یک وہ ہو گیا سفید روشن دیکھنے والوں کے لیے. اور کہنے لگے جو سردار تھے قوم فرعون میں، یقیناً یہ جادوگر ہے بڑا ماہر. اب یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اپنے معجزات دکھاتے ہیں، تو قوم کے لوگوں نے کیا کہا کہ یہ تو جادوگر ہے. اور آیت نمبر 110، اور چاہتا ہے کہ نکال دے تم کو تمہارے ملک سے، تو اب کیا تم مشورہ دیتے ہو. اور آیت نمبر 11، کہا انہوں نے موقوف رکھ اسے اور اس کے بھائی کو، اور بھیج دے شہروں میں جمع کرنے والے، اور لے آئیں تیرے پاس ہر قسم کے جادوگر ماہر. اب ہوا کیا کہ فرعون کے سرداروں نے فرعون کو یہ مشورہ دیا کہ یہ تو جادوگر ہے، تو ہم بھی اپنے جو بڑے بڑے جادوگر ہیں ہم اس کو لاتے ہیں تاکہ اس کا مقابلہ ہوگا تو یہ خود سے شرمندہ ہو جائے گا. اب دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب اپنے نبی کو سچا کرنا ہوتا ہے نا، تو خود ہی سے ایسی چیزیں پیدا کر دیتے ہیں. دیکھیے مزے کی بات کہ فرعون نے اپنے ہی لوگوں کو سب کو بھیج دیا کہ بڑے بڑے جادوگر جو ہیں ان کو جمع کرو، کیونکہ جب جادوگر آئیں گے اس کے سامنے مقابلہ ہوگا تو یہ ہار جائے گا اور یہ شرمندہ ہو جائے گا. اب اللہ کی شان دیکھیے کہ خود ہی سے فرعون نے سارے ملک میں یہ اناؤنس کرا دیا کہ سب لوگ ایک جگہ پہ جمع ہو جائیں اور وہاں پہ مقابلہ ہوگا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب اپنے نبی کو سچا کرنا تھا تو کیسے سچا کیا کہ سب لوگ وہاں پہ جمع ہو گئے. اور آیت نمبر 113 میں، اور آپ پہنچے جادوگر فرعون کے پاس، کہنے لگے یقیناً ہمارے لیے صلہ ہے اگر رہیں ہم غالب. کہا اس نے ہاں، اور یقیناً تم ضرور ہوگے ان میں مقرب. کہا انہوں نے اے موسیٰ، یا تو یہ کہ تم ڈالو اور یا یہ کہ ہو جائے ہم ڈالنے والے. اور آیت نمبر 116 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کہا اس نے تم ہی ڈالو. سو جب ڈالی انہوں نے رسیاں اور لاٹیاں، تو جادو کر دیا نگاہوں پر لوگوں کی، اور بنا لے وہ ایک جادو بہت بڑا. اور وہی بھیجی ہم نے موسیٰ کی طرف کہ ڈال دو اپنا عصا، تو فوراً وہ نگلنے لگا اس کو جو کچھ باطل انہوں نے بنایا تھا. بس ثابت ہو گیا حق اور باطل ہو گیا جو کچھ عمل وہ کر رہے تھے. تو مغلوب ہو گئے وہ اس موقع پر اور لوٹ کے ذلیل اور خوار ہو کر، اور گر پڑے جادوگر سجدے میں، کہنے لگے ایمان لائے ہم سب جہانوں کے رب پر موسیٰ اور ہارون کے. اور جو جادوگر آئے تھے ان کو تو یہ پتا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو کچھ پیش کیا ہے وہ اصل ہے. تو وہ سارے کے سارے جب ان پہ اصلیت کھل گئی تو وہ سارے کے سارے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے. اور اب دیکھیے کہ فرعون نے کیا کہا فرعون نے، ایمان لے آئے ہو تم اس پر بیشتر اس کے کہ میں اجازت دوں تم کو؟ بے شک یہ بالکل فریب ہے جو تم نے مل کر چلایا ہے شہر میں،
تاکہ نکال دو یہاں سے ان کے رہنے والوں کو، سو ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا، یقیناً میں کٹوا دوں گا تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں مخالف سمت سے، اور یقیناً میں سولی پر چڑھا دوں گا تمہیں سب کو اکٹھا۔ وہ کہنے لگے یقیناً ہم اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، اور نہیں انتقام لینا چاہتا ہے تو ہم سے، مگر یہ کہ ہم ایمان لیا ہے نشانیوں پر اپنے رب کی جب آ گئی وہ ہمارے پاس۔ پھر ان لوگوں نے دعا کیا کی کہ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، کہ اے اللہ دھانے کھول دے ہم پر صبر کے اور وفات دے ہمیں فرما برداروں کی حالت میں۔ اور کہنے لگے سردار قوم فرعون کے کہ کیا چھوڑ دیتا ہے تو موسیٰ اور اس کی قوم کو کہ فساد کرے ملک میں، اور چھوڑ دیں تجھ کو اور تیرے معبودوں کو؟ کہا اس نے ہم ضرور قتل کر ڈالیں گے ان کے بیٹوں کو اور زندہ رہنے دیں گے ان کی عورتوں کو، اور بلا شبہ ہم ان پر غالب ہیں۔ کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے مدد مانگو اللہ سے اور ثابت قدم رہو، یقیناً زمین تو اللہ کی ہے، وارث بنا دیتا ہے وہ اس کا جس کو چاہتا ہے وہ اپنے بندوں میں سے، اور اچھا انجام تو ڈرنے والوں کا ہے۔ وہ کہنے لگے کہ اذیتیں پہنچتی رہی ہیں ہمیں پہلے بھی تیرے آنے سے اور بعد میں بھی تیرے آنے سے۔ کہا اس نے کہ قریب ہے کہ تیرا رب ہلاک کر دے تمہارے دشمنوں کو اور خلیفہ بنا دے تمہیں زمین میں، پھر دیکھے وہ کہ کیسے عمل کرتے ہو۔ اور اب آیت نمبر 130، اور یقیناً مبتلا رکھا ہم نے آل فرعون کو کئی سالوں کے قحط میں اور نقصان میں پھلوں کے، اور تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے۔ سو جب حاصل ہوتی ان کو کوئی بلائی تو کہتے کہ ہم ہیں مستحق اس کے، اور اگر پہنچتی ان کو برائی تو بدشگونی قرار دیتے موسیٰ کو اور جو تھے اس کے ساتھ۔ خبردار، در حقیقت ان کی بدشگونی مقدر ہے اللہ کے پاس، لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ یہاں پہ دیکھیے ہمیں کتنا بڑا سبق ملتا ہے نا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو قحط میں پھلوں کے نقصان میں مبتلا کیا۔ کیوں مبتلا کیا؟ تاکہ وہ نصیحت پکڑے۔ اب یہاں پہ دیکھیے کتنا بڑا سبق ہے ہمارے لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرعون کی قوم کو جو قحط سالی اور پھلوں کے نقصان میں مبتلا کیا، وجہ کیا تھی؟ کہ وہ نصیحت حاصل کرے۔ اسی طرح سے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہماری زندگیوں میں بھی کبھی مشکلیں آتی ہیں تو وجہ کیا ہوتی ہے؟ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنی طرف بلانا چاہتے ہیں۔ ان پرابلم سے، ان مشکلوں سے ڈیل کرتے وقت یہ دیکھیے کہ اگر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف پلٹ جاتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اور آیت نمبر 132 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور کہنے لگے کہ لے آ تو ہمارے پاس کوئی بھی نشانی تاکہ تو جادو کرے ہم پر، اس سے تو نہیں ہم تجھ پر ایمان لانے والے۔ اور اب آیت نمبر 133 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ تمام عذاب کا ذکر کرتے ہیں جو اس قوم پہ آئے تھے، تو بھیجا ہم نے ان پر عذاب کے طور پر طوفان اور ٹڈیاں اور جوؤں کا عذاب اور مینڈک کا عذاب اور خون، نشانیاں لگاتار بالکل واضح، تو وہ تکبر ہی کرتے رہے اور تھے ہی وہ لوگ بڑے مجرم۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب بھی واقعہ ہوا ان پر عذاب تو کہنے لگے اے موسیٰ دعا کر ہمارے لیے اپنے رب سے جیسا کہ عہد کا رکھا ہے اس نے تجھ سے، اگر ٹال دے تو ہم پر سے عذاب تو ضرور ایمان لے آئیں گے ہم تجھ پر، اور یقیناً بھیج دیں گے ہم تیرے ساتھ بنی اسرائیل کو۔ اور جب ٹال دیتے تھے ہم ان پر سے عذاب ایک مدت کے لیے، بہرحال ان کو پہنچنا تھا جس تک، تو فوراً وہ عہد کو توڑ دیتے۔ پھر انتقام لیا ہم نے ان سے تو غرق کر دیا ہم نے ان کو سمندر میں، اس لیے کہ جھٹلایا تھا انہوں نے ہماری آیات کو اور رہتے تھے وہ اس سے غافل۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ فرعون کی جو قوم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سمندر میں غرق کر دیا تھا، اب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم سب تیاری پکڑ لو اور ہم راتوں رات یہاں سے نکل جائیں گے۔ اچھا، جیسے ہی یہ لوگ وہاں سے نکلے، فرعون کو جب پتا چلا تو وہ بھی ان کے پیچھے اپنی فوج لے کے نکلا، اور جب سمندر کو دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ اے موسیٰ تو ہمیں کہاں لے آیا ہے؟ آگے اگر جاتے ہیں تو ڈوب جائیں گے، پیچھے جاتے ہیں تو ہمیں فرعون پکڑ لے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مارا پانی پر، اور وہ پانی پورے دو حصوں میں ہو گیا اور پوری ایک جیسے سڑک بن جاتی ہے، اور آرام سے پوری قوم وہاں سے پار ہو گئی۔ اور پیچھے سے جب فرعون کے لوگوں نے دیکھا تو وہ بھی ان کو پکڑنے کے لیے آئے، تو جیسے ہی وہ درمیان میں سمندر کے آئے تو دونوں طرف سے پانی نے انہیں اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور موسیٰ کی پوری قوم اس کے اندر غرق ہو گئی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور وارث کر دیا ہم نے ان لوگوں کو جو کمزور بنائے جاتے رہے اس سرزمین کے مشرق کا اور اس کے مغرب کا، اور زمین کی برکت رکھی تھی ہم نے جس میں، اور پورا ہو گیا وعدہ تیرے رب کا، ایک اچھا وعدہ بنی اسرائیل کے بارے میں، یہ اس لیے کہ صبر کیا انہوں نے
اور تباہ کر دیا ہم نے جو کچھ بنایا تھا فرعون اور اس کی قوم نے، اور جو کچھ وہ بلند و بالا چڑھایا کرتے تھے۔ اب یہاں پہ دیکھیے فرعون کی قوم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تباہ کر دیا۔ اب موسیٰ کے ساتھ بنی اسرائیل نے اپنی آنکھ سے یہ معجزہ دیکھا کہ سمندر دو حصوں میں پھٹ گیا اور وہ وہاں سے نکل کے آرام سے وادی طی میں چلے جاتے ہیں۔ اب آگے دیکھیے کہ بنی اسرائیل نے پھر کیا کیا، اور اب آیت نمبر 138 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور پار اتار دیا ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر کے، تو وہ جا پہنچے ایسے لوگوں کے پاس جو لگے بیٹھے تھے اپنے بتوں پر پوجا کے لیے۔ کہنے لگے وہ اے موسیٰ بنا دے ہمارے لیے ایک معبود جیسے ان کے ہیں معبود۔ کہا اس نے یقیناً تم لوگ بڑے ہی جاہل ہو۔ اب دیکھیے کہ بنی اسرائیل کو انہوں نے اپنی آنکھ سے یہ معجزہ دیکھا کہ سمندر دو حصوں میں پھٹ گیا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے ہمیں فرعون سے نجات دلائی ہے۔ اس کے باوجود بھی جب وہ وہاں سے گزر رہے ہیں، راستے میں انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ پوجا کر رہے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ موسیٰ ہمیں بھی ایک ایسا خدا بنا دے، ہم اس کی پوجا کریں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بہت ہی جاہل ہو تم، یقیناً یہ لوگ ہیں کہ برباد ہونے والا ہے وہ فعل، مبتلا ہیں یہ لوگ جس میں، اور باطل ہے جو کچھ وہ عمل کرتے ہیں۔ کہا اس نے کیا سوائے اللہ کے تلاش کروں میں تمہارے لیے کوئی معبود، حالانکہ وہی ہے فضیلت دی جس نے تم کو تمام جہانوں پر۔ اور آیت نمبر 141 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب نجات دی ہم نے تم کو آل فرعون سے کہ پہنچاتے تھے وہ تم کو بدترین عذاب، قتل کر ڈالتے تھے وہ تمہارے بیٹوں کو اور زندہ رہنے دیتے تھے تمہاری عورتوں کو، اور تھی اس میں آزمائش تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی۔ اب دیکھیے یہاں پر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ آزمائش اللہ کی طرف سے تھی کہ ان کی بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، اور چھوڑنے کا کیا مقصد تھا کہ ان سے وہ غلط کام کرواتے تھے، اور جو بیٹے تھے ان کو وہ قتل کر دیتے تھے۔ اور آیت نمبر 142 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے اور میعاد مقرر کی ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کی، اور اضافہ کر دیا ہم نے اس میں 10 کا، تو پوری ہو گئی مقرر کردہ میعاد اس کے رب کی 40 راتیں۔ کہا موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہ میری نیابت کر میری قوم میں اور اصلاح کرتے رہنا اور نہ چلنا راستے پر فساد برپا کرنے والوں کے۔ اب یہاں پہ کیا ہوا تھا کہ جب قوم جو ہے یہ وادی طی میں آ جاتی ہے، اب اتنا بڑا لشکر وہاں پہ آ گیا، وہاں تو کوئی گھر نہیں تھا، اب ایک میدان تھا، اور وہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ بلایا تاکہ ان کو وہ شریعت دے سکے، اور حضرت موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ میرے بعد تم میری قوم کا خیال رکھنا۔ اور جب پہنچا موسیٰ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر اور اس سے کلام کیا اس کے رب نے، کہا اس نے میرے رب دکھا مجھے کہ میں دیدار کروں تیرا۔ فرمایا اس نے ہرگز نہیں دیکھ سکے گا تو مجھے، لیکن دیکھتا رہ پہاڑ کی طرف، بس اگر یہ قائم رہا اپنی جگہ پر تو دیکھ سکے گا مجھے۔ پھر جب تجلی کی اس کے رب نے پہاڑ پر تو کر دیا اس کو ریزہ ریزہ، اور گر پڑا موسیٰ بے ہوش ہو کر۔ پھر جب ہوش میں آیا تو کہا پاک ہے تیری ذات، توبہ کرتا ہوں تیرے حضور کہ میں ہوں سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں۔ فرمایا اس نے اے موسیٰ بے شک میں نے منتخب کر لیا ہے تجھ کو لوگوں پر اپنے پیغام سے اور اپنے کلام سے، تو تھام لے اسے جو میں نے تجھے عطا کیا ہے تجھ کو، اور ہو جا تو شکر گزاروں میں۔ اور لکھ دی ہم نے اس کے لیے تختیوں میں ہر قسم کی نصیحت اور تفصیل ہر چیز کی، تو تھامے رہے اسے مضبوطی سے، اور حکم دے اپنی قوم کو کہ اختیار کرے اس کی اچھی باتوں کو، ان قریب دکھاؤں گا میں تم کو گھر نافرمان لوگوں کے، پھیر دوں گا میں اپنی آیتوں سے ان لوگوں کو جو تکبر کرتے ہیں زمین میں بغیر کسی حق کے، اور اگر یہ دیکھ لیں ہر نشانی تو بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے اس پر، اور اگر یہ دیکھ لیں راستہ ہدایت کا تو بھی نہ بنائیں اسے اپنا راستہ، اور اگر دیکھیں راستہ گمراہی کا تو اختیار کریں اسے اپنا راستہ بنا کر، اور یہ اس لیے کہ جھٹلایا انہوں نے ہماری آیات کو۔ دیکھیے پھر وہی بات آگی نا کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کیسا غضب اس پہ ہوتا ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو اور پیشی کو آخرت کی ضائع ہو گئے ان کے اعمال۔ دیکھیے پھر وہی بات ہو گئی کہ آخرت کو بھلا دیا انہوں نے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں بدلا دیا جائے گا ان کو مگر ویسا ہی جو عمل وہ کرتے تھے۔ تو بنا لیا موسیٰ کی قوم نے اس کے بعد اپنے زیورات سے ایک بچڑا، دھڑ تھا وہ جس میں سے نکلتی تھی بیل کی آواز، کیا نہیں دیکھا انہوں نے کہ نہ وہ بات کر سکتا ہے ان سے اور نہ دکھا سکتا ہے ان کو راستہ، بنا لیا انہوں نے اس کو معبود، تھے وہ ظلم کرنے والے۔ اب یہاں پہ کیا ہوا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ جاتے ہیں تو پیچھے سے ان کی قوم نے اپنے جو بھی زیورات تھے ان کے پاس ان کو اکٹھا کیا، اور ایک بندہ انہی کی قوم میں سامری کے نام سے تھا، اس کو انہوں نے وہ سارے زیور دیے،
اور اس سے اس نے ان کو بچڑا بنا دیا، اور وہ بچڑے کے منہ سے کوئی آواز نکلتی تھی جس کو وہ انہوں نے پوچھنا شروع کر دیا۔ اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آتے ہیں اور اپنی قوم کی یہ حالت دیکھتے ہیں تو آگے دیکھیے کہ کیا ہوتا ہے۔ اور جب وہ نادم ہوئے اور دیکھا کہ وہ در حقیقت گمراہ ہو گئے ہیں تو کہنے لگے کہ اگر نہیں رحم کرے گا ہم پر ہمارا رب اور نہیں معاف کرے گا ہم کو تو یقیناً ہو جائیں گے ہم بہت خسارہ پانے والے۔ اور جب لوٹا موسیٰ اپنی قوم کی طرف نہایت غصے میں افسوس کرتا ہوا، کہا اس نے بہت ہی بری ہے وہ چیز جو تم نے کی اور بہت ہی بری جانشینی ہے جو تم نے میرے بعد کی۔ یہ کس کو کہہ رہے ہیں حضرت موسیٰ؟ اپنے بھائی سے۔ کیا جلد بازی کی تم نے فیصلے کی اپنے رب کے اور ڈال دی اس نے تختیاں اور پکڑ لیا سر سے اپنے بھائی کو کھینچتے ہوئے اپنی طرف۔ کہا اس نے اے میرے ماجائے، بے شک ان لوگوں نے تو مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ قتل کر ڈالتے مجھے، تو نہ ہنسنے کا موقع دے مجھ پر دشمنوں کو اور نہ شامل کر مجھے ساتھ ان لوگوں کے جنہوں نے ظلم کیا تھا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس آتے ہیں اپنی قوم کو شرک میں دیکھتے ہیں تو ان کو اتنا غصہ آتا ہے کہ اپنے بھائی کو کہتے ہیں کہ میں تجھے پیچھے چھوڑ کے گیا تھا ان کی ہدایت کے لیے تو تم نے ان کو منع کیوں نہیں کیا۔ اب یہاں پہ وہی قصہ بیان ہو رہا ہے۔ اور اب آیت نمبر 151 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ اے میرے رب معاف کر دے مجھے اور میرے بھائی کو اور داخل کر ہمیں اپنی رحمت سے، اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے بنا لیا تھا بچڑے کو معبود، ان قریب واقع ہوگا ان پر غضب ان کے رب کا اور ذلت دنیا کی زندگی میں، اور اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہم جھوٹی باتیں گھڑنے والوں کو۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کام کیے برائی کے پھر توبہ کر لی اس کے بعد اور ایمان لے آئے، یقیناً تیرا رب اس کے بعد ضرور معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اور جب ٹھنڈا ہوا موسیٰ کا غصہ تو اٹھا لی اس نے تختیاں، اور اس کی تحریروں میں تھی ہدایت اور رحمت ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ اور منتخب کیے موسیٰ نے اپنی قوم کے 70 آدمی ہماری مقرر کی ہوئی میعاد پر۔ پھر جب آ پکڑا ان کو زلزلے نے، کہا اس نے اے میرے رب اگر تو چاہتا تو ہلاک کر دیتا ان کو پہلے ہی مجھ سے، تو کیا ہلاک کر دے گا تو ہمیں اس پر جو کیا ہے بے عقل لوگوں نے ہم میں سے؟ نہیں ہے یہ مگر تیری آزمائش، گمراہ رہنے دے تو اس میں جسے چاہے اور ہدایت بخش دے جسے تو چاہے، اور تو ہی ہمارا کارساز ہے، سو بخش دے ہمیں اور رحم کر ہم پر، اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور سے واپس آتے ہیں، آ کے بتاتے ہیں کہ تمہارے رب نے تمہارے لیے یہ احکامات دیے ہیں، ان پہ تمہیں عمل کرنا ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ وہ کون لوگ تھے؟ وہ مسلمان ہی تھے نا اپنے وقت کے۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ نہیں ہمیں تو یقین نہیں آتا، ہم تمہارے ساتھ جائیں گے۔ اور آیت نمبر 155 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور منتخب کیے موسیٰ نے اپنی قوم کے 70 آدمی ہماری مقرر کی ہوئی میعاد پر۔ پھر جب آ پکڑا ان کو زلزلے نے، تو کہا اس نے میرے رب اگر تو چاہتا تو ہلاک کر دیتا ان کو پہلے ہی، تو کیا ہلاک کر دے گا تو ہمیں اس پر جو کیا ہے بے عقل لوگوں نے ہم میں سے؟ نہیں ہے یہ مگر تیری آزمائش، گمراہ رہنے دے تو اس سے جس کو تو چاہے اور ہدایت بخش دے جس کو تو چاہے، اور تو ہی ہمارا کارساز ہے، سو بخش دے ہمیں اور رحم کر ہم پر، اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ اور لکھ دے ہمارے لیے اس دنیا میں بھلائی اور آخرت میں بھی، بے شک ہم رجوع ہو چکے تیری طرف۔ فرمایا اس نے کہ جو میرا عذاب ہے ڈالتا ہوں میں اسے جس پر چاہتا ہوں، اور جو میری رحمت ہے وہ چھائی ہوئی ہے ہر چیز پر، سو ان قریب لکھ دوں گا میں اس کو ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں اور ادا کرتے ہیں زکوٰۃ، اور وہ لوگ جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں۔ دیکھیں پھر وہی بات آ گئی کہ آیات پر ایمان لاتے ہیں۔ اور آیت نمبر 157 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں اس رسول کی جو نبی امی ہے، وہی جسے پاتے ہیں وہ لکھا ہوا اپنے پاس تورات میں اور انجیل میں، حکم دیتا ہے وہ انہیں نیکی کا اور روکتا ہے وہ انہیں برائی سے، اور حلال کرتا ہے وہ ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو اور حرام ٹھہراتا ہے ان پر ناپاک چیزوں کو، اور اتارتا ہے ان پر ان کے بوجھ اور طوق جو تھے ان پر۔ تو جو لوگ ایمان لائے اس پر اور رفاقت کی اس کی اور مدد کی اس کی اور پیروی کی اس کی نور کی جو نازل کیا گیا ہے اس کے ساتھ، تو یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ اور کہہ دو کہ اے لوگو یقیناً میں رسول ہوں اللہ کا تم سب کی طرف، وہ جس کے لیے ہے بادشاہت آسمان اور زمین کی، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، وہی زندگی بخشتا ہے وہی موت دیتا ہے۔ تو ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو ایمان رکھتا ہے اللہ پر، اس کے کلام پر، اور پیروی کرو اس کی تاکہ تم ہدایت پاؤ۔
اور موسیٰ کی قوم میں کچھ لوگ ہیں جو راستہ بتاتے ہیں حق کا اور اسی کے مطابق انصاف کرتے ہیں، اور بانٹ دیا ہم نے ان کو 12 قبیلوں میں قوموں کی طرح، اور وہی بھیجی ہم نے موسیٰ کی طرف جب پانی طلب کیا اس کی قوم نے، اور کہ مارو اپنی لاٹھی پتھر پر تو پھوٹ نکلے اس میں سے 12 چشمے، بے شک معلوم کر لی ہر گروہ نے اپنے پینے کی جگہ، اور سائبان بنا دیا ہم نے ان پر بادل کو، اور نازل کیا ہم نے ان پر من و سلوہ، کھاؤ پیو اور حلال چیزیں جو ہم نے تمہیں دی ہیں، اور نہیں کیا انہوں نے ہمارا نقصان بلکہ اپنی جانوں کا نقصان کیا۔ دیکھیے جب یہ لوگ وادی تیہ میں آتے ہیں تو وہاں تو پورا میدان تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت تھی کہ من و سلوہ آسمان سے اترتا تھا جس کو یہ کھاتے تھے، اور ایک بادل سارا وقت ان کے اوپر سائبان کی طرح رہتا تھا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ان سے یہ کہا گیا کہ سکونت اختیار کر لو اس شہر میں اور کھاؤ اس میں سے جہاں سے تم چاہو، اور کہنا بخش دے اور داخل ہونا بستی کے دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے معاف کر دیں گے ہم تمہارے گناہوں کو، ان قریب ہم زیادہ دیں گے نیکی کرنے والوں کو۔ اب یہاں پہ کیا تھا کہ ان کو فلسطین کیونکہ واپس آنا تھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ ان کو کہو کہ تم فلسطین میں داخل ہو جاؤ، جیسے ہی تم بیت المقدس کی طرف جاؤ گے تو تمہیں فتح مل جائے گی۔ لیکن ان کا کہنا کیا تھا کہ اے موسیٰ، وہاں تو اتنے بہادر لوگ، اتنے بڑے بڑے لوگ رہتے ہیں، اتنے طاقتور ہیں، ہم وہاں پہ نہیں جائیں گے، جب تمہیں فتح مل جائے گی تو پھر ہم اس بستی میں داخل ہو جائیں گے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے پھر بدل دیا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا تھا ان میں سے اس لفظ سے جو مختلف تھا اس سے جو کہا گیا تھا ان کو، تو بھیجا ہم نے ان پر عذاب آسمان سے اس لیے کہ وہ ظلم کرتے تھے۔ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ان کو کہو کہ جب یہ بستی میں داخل ہوں تو خطتن خطتن کہتے ہوئے داخل ہونا، جس کا مطلب یہ تھا کہ استغفار، جیسے ہم استغفار کہتے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہوئے داخل ہونا۔ انہوں نے کیا کیا کہ خنتتن خنتتن اس کے بدل کے مذاق اڑانا شروع کر دیا، کیونکہ انہوں نے گندم جیسے کہتے ہیں کہ وہاں پہ گندم ہوگی، یا مذاق سے اس لفظ کو ہی چینج کر دیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور پوچھو ان سے اس بستی کے بارے میں جو تھی واقعہ سمندر کے کنارے پر، جب وہ حد سے تجاوز کرنے لگے ہفتے کے دن، جب آتی ان کے سامنے مچھلیاں ہفتے کے دن ابر ابر کر، اور وہ دن نہ ہوتا تھا جو ہفتے کا تھا تو وہ نہ آتی ان کے پاس، اس طرح آزمائش میں ڈالا ہم نے ان کو اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ ان کو یاد کرا رہے ہیں کہ وہ یاد کرو وہ دن جب تمہاری آزمائش کی گئی تھی کہ ہفتے کے دن تم نے مچھلیاں نہیں پکڑنی ہے۔ اب اس لیے ایسا تو نہیں تھا، مچھلیوں کو کوئی زہر کی مچھلیاں تو نہیں ہو جاتی تھی یا کانٹے نہیں نکل آتے تھے، ان کی صرف آزمائش تھی کہ انہوں نے ہفتے کے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی ہے۔ اور اسی دن اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں مچھلیاں سمندر سے اچھل اچھل کے باہر آتی تھی۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ ہفتے کے دن کی جگہ جمعے والے دن جا کے وہ نیٹ لگا دیتے تھے، ہفتے کے دن وہ مچھلیاں اس کے اندر آتی تھی، پانی نیچے چلا جاتا تھا، سنڈے کو جا کے یہ مچھلیاں نکال لیتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم نے تو ہفتے کے دن نہیں پکڑی ہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب کہا ایک جماعت نے ان میں سے کہ کیوں نصیحت کرتے ہو تم ایسے لوگوں کو کہ اللہ جنہیں ہلاک کرنے والا ہے یا عذاب دینے والا ہے انہیں ایک سخت عذاب، کہا انہوں نے معذرت کے لیے تمہارے رب کے سامنے کہ شاید وہ تقوی اختیار کرے، پھر بلا دیا انہوں نے اس کو نصیحت کی گئی تھی ان کو جس کی، تو نجات دی ہم نے ان لوگوں کو جو منع کرتے تھے برائی سے، اور پکڑ لیا ہم نے ان لوگوں کو جو ظلم کرتے تھے بدترین عذاب میں اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ اب دیکھیں یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو ان کو منع کرتے تھے نا، سوائے اس کے وہ لوگ جو یہ کہتے تھے کہ ٹھیک ہے وہ کر رہے ہیں یہ ان کی مرضی ہے، ہمیں کیا، ہم تھوڑی کر رہے ہیں، ان کو اور وہ لوگ جو کر رہے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عذاب میں مبتلا کر دیا، اور وہ لوگ جو ان کو منع کرتے تھے۔ تو اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ جہاں بھی آپ برائی دیکھیں، جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی دیکھیں تو کم از کم اس کو اپنے منہ سے تو کہیں نا کہ یہ برائی کر رہے ہو۔ النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر تم کہیں برائی دیکھتے ہو تو ہاتھ سے روکو، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے ہو تو زبان سے روکو، اور ایمان کی کمزور ترین حالت یہ ہے کہ کم از کم تم دل سے تو اس کو برا کہو نا۔ یہی سبق ہمیں یہاں پہ ملتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر جب سرکشی کی انہوں نے اس پر منع کیا گیا تھا ان کو جس سے، تو حکم دیا ہم نے ان کے لیے کہ ہو جاؤ بندر ذلیل و خوار، اور جب اعلان کر دیا تیرے رب نے کہ وہ ضرور مسلط کرتا رہے گا ان پر قیامت کے دن تک ایسے لوگوں کو جو دیں گے ان کو بدترین عذاب، یقیناً تیرا رب جلدی کرنے والا ہے عذاب دینے میں،
اور यकीनन वो बख्शने वाला और मेहरबान भी है। देखिए यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला की दोनों सिफात आ गई ना, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला अजाब देने वाले भी हैं और अल्लाह सुब्हानहू तआला बख्शने वाले भी हैं। और बांट दिया हमने उनको जमीन में फिरकों में। अब देखें यहाँ पे फिरकों में बांट देना उनकी अजाब था। तो आज हम अपने आप को देखें, अल्लाह अकबर, उनमें से कुछ नेक हैं और इनमें से कुछ और तरह के भी हैं। और आजमाया हमने उनको आसाइशों से और तकलीफों से, शायद कि वो रुजू करें। देखिए आसाइशें जो है ना, ये भी आजमाइश है और तकलीफें भी आजमाइश है। हमेशा ऐसा नहीं होता कि दुख दर्द आएंगे तो वो अल्लाह की आजमाइश है। जिनको अल्लाह बहुत नवाजता है ना, वो भी अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से आजमाइश ही होती है। और अब अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि फिर जानशी हुए उनके बाद ऐसे नखल जो वारिस बने किताब के, ले लेते हैं वो फायदा इस दुनिया का और कहते हैं कि बख्श दिए जाएंगे हम। और अगर आ जाता है उनके सामने कोई फायदा वैसा ही, तो वो इसे ले लेते हैं। क्या नहीं लिया गया था उनसे मिसाक किताब में कि नहीं कहेंगे अल्लाह पर सवाए सच के, और पढ़ भी लिया है उन्होंने इसे जो कुछ इसमें है, और आखिरत का घर तो बेहतर है उन लोगों के लिए जो अल्लाह से डरते हैं। तो क्या नहीं ये समझते? और आप यहाँ पे देखिए कि हमने क्या अल्लाह से मिसाक नहीं लिया? ला इलाहा इल्लल्लाह क्या है? अल्लाह सुब्हानहू तआला से हमने भी तो अहद दिया है ना। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और वो लोग जो मजबूत थामे हुए हैं किताब को और कायम करते हैं नमाज, यकीनन हम नहीं जाया करते अजर नेकोकारों का। और जब उठा खड़ा किया हमने पहाड़ उनके ऊपर, गोया वो था एक साइबान, और उन्होंने ख्याल किया कि वो आ पड़ेगा उन पर। पकड़े रहो जो हमने तुम्हें दिया है मजबूती से, और याद रखो जो इसमें है, शायद कि तुम तकवा इख्तियार करो। देखिए ये बार बार अल्लाह की नाफरमानियां करते थे, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि इसी तरह से जैसे कोई तूर पहाड़ उनके ऊपर मुअल्लक कर दिया कि पकड़ो इस किताब को। मतलब क्या था कि इस किताब पर अमल करो। और अब आयत नंबर 172 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और जब निकाली तेरे रब ने बनी आदम से, यानी उनकी पीठों से उनकी औलाद, और गवाह बना लिया उनको खुद उनके ऊपर, और कहा कि क्या नहीं हूं मैं तुम्हारा रब? कहा उन्होंने हाँ हम गवाह हैं, ये इसलिए कि ना कहने लगो तुम क़यामत के दिन कि यकीनन हम थे इससे गाफिल। या तुम ये कहो कि शिर्क तो किया था हमारे बाप दादा ने पहले, और हम तो थे औलाद जो हुए इनके बाद। तो क्या हलाक करता है तो हमें इस पर जो करते रहे अहले बातिल। और इसी तरह हम खोल खोल कर बयान करते हैं आयात कि शायद कि वो रुजू करे। और पढ़कर सुना दो उनको हाल उस शख्स का जिसको अता फरमाई हमने अपनी आयतें, फिर लग गया उसके पीछे शैतान, तो वो हो गया गुमराहों में से। और अगर हम चाहते तो बुलंद कर देते दर्जात इसके इन आयतों से, और पीछे चल पड़ा अपनी ख्वाहिशात के। देखिए यहाँ पे कितना बड़ा सबक है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि जो अल्लाह की आयात के पीछे लगेगा तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उसके दर्जात बुलंद करेंगे। और जो दुनिया की अपनी ख्वाहिशात के पीछे लग जाता है तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि उसको वो बर्बाद कर देती हैं। तो उसकी मिसाल कुत्ते की मानिंद है कि अगर बोझ डाल दो उस पर तो जुबान लटकाए, या यूं ही छोड़ दो उसे तो भी जुबान लटकाए। यही मिसाल है उन लोगों की जिन्होंने झुटलाया हमारी आयात को। देखिए कुरान पाक में बार बार जो ये लफ्ज आता है, मैं इसीलिए आपको वहां पे रोक के बताती हूँ कि देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला की आयात को झुटलाना, अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात पे अमल ना करना, ये सोचना कि ये तो कुछ कहा ही नहीं अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, और ये झुटलाना ही तो हो जाता है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, तो बयान करो उनसे ये किस्सा, शायद कि वो गौर करें। क्या गौर करेंगे? कि जो अल्लाह सुब्हानहू तआला की आयात को झुटलाते हैं वो दुनिया में भी जलील व ख्वार होते हैं और आखिरत में भी। और आयत नंबर 177 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि बहुत बुरी मिसाल उन लोगों की जिन्होंने तकजीब की हमारी आयात की, और वो अपने ऊपर जुल्म करते हैं। फिर देखिए तकसीब किसकी की? हमारी आयात की। जिसको हदायत दे अल्लाह तो वही रास्तबाज है, और जिसको वो गुमराह रहने देता है तो ऐसे ही लोग हैं जो नुकसान उठाने वाले हैं। और यकीनन पैदा किए हैं हमने दोज़ख के लिए बहुत से जिन्नों में से और इंसानों में से। उनके दिल हैं मगर नहीं समझते इससे, उनकी आंखें हैं मगर नहीं देखते उससे, उनके कान हैं मगर नहीं सुनते उससे, और ये लोग जानवर की तरह हैं बल्कि इससे भी ज्यादा भटके हुए हैं। यही लोग हैं जो गफलत में पड़े हुए हैं। अल्लाह अकबर। कि आज देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो आंखें दी, कान दिए सुनने के लिए, हमारे दिल दिए, तो वो वजह क्या थी कि हम अल्लाह सुब्हानहू तआला के हक को पहचाने। आज जब हम उसका हक नहीं अदा करेंगे तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं जो गफलत में पड़े हुए हैं यही लोग दोज़खी हैं। और अल्लाह ही के लिए सब अच्छे नाम, तो पुकारा करो उसको इन्हीं से,
اور چھوڑ دو ان لوگوں کو جو کجی اختیار کرتے ہیں اس کے ناموں میں، ان قریب سزا پائیں گے وہ اس کی جو وہ کرتے ہیں۔ اور ان میں سے جنہیں ہم نے پیدا کیا وہ لوگ بھی ہیں جو راستہ بتاتے ہیں حق کا اور اسی کے مطابق انصاف بھی کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے، آمین ثم آمین۔ اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، اللہ اکبر، ایسے لگتا ہے کہ قرآن پاک کے پہلے ہی صفحے پہ لکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان آیات پہ عمل کرنے والا بنا دے، کیونکہ اتنی وعید ہے، اتنا ڈر ہے ان باتوں میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلانا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو جھٹلانا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو ہماری آیات کے خلاف فیصلہ دیتے ہیں نا، جیسے اپنی زندگیوں کے فیصلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے اگینسٹ کرتے ہیں، تو وہ پکے کافر ہیں، اللہ اکبر۔ اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، بتدریج پکڑیں گے ہم ان کو، مطلب آہستہ آہستہ پکڑیں گے ہم ان کو کہ ان کو معلوم ہی نہیں ہوگا، اللہ اکبر۔ میں مہلت دیے جاتا ہوں ان کو، یقیناً میری تدبیر بڑی مضبوط ہے۔ کیا نہیں غور کیا انہوں نے کہ نہیں ہے ان کے رفیق پیغمبر کو کوئی جنون، نہیں ہے وہ مگر خبردار کرنے والا واضح طور پر۔ کیا نہیں نظر کی انہوں نے بادشاہی میں آسمانوں اور زمین کی، اور جو پیدا کیا ہے اللہ نے چیزیں، اور یہ کہ شاید کے نزدیک پہنچ گیا ہو ان کی موت کا وقت، تو کس بات پر اس کے بعد وہ ایمان لائیں گے۔ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہو، موت کا تو کسی کو نہیں پتا کہ کس وقت آئے گی، تو جب تمہاری موت کا وقت آ جائے گا پھر ایمان لاؤ گے، تو اس وقت ایمان لانا تو کوئی فائدہ نہیں دے گا، اور جس کو گمراہ رہنے دے اللہ تو نہیں کوئی ہدایت دینے والا اس کو، اور چھوڑ رکھتا ہے وہ ان کو کہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ پوچھتے ہیں یہ تم سے کہ قیامت کے بارے میں کہ کب ہے وقت اس کے آنے کا، کہہ دو کہ بے شک اس کا علم تو میرے رب کے پاس ہے، نہیں ظاہر کرے گا وہ اس کو اس کے وقت پر، بڑی بھاری ہوگی وہ آسمانوں میں اور زمین میں، نہیں آئے گی وہ تم پر مگر ناگہان۔ پوچھتے ہیں یہ تم سے کہ گویا تم بخوبی واقف ہو اس سے، کہو کہ بے شک اس کا علم اللہ کے پاس ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ کہہ دو کہ نہیں اختیار رکھتا ہوں میں اپنی ذات کے لیے نفع کا اور نہ ہی نقصان کا، مگر وہ جو چاہے اللہ، اور اگر میں جانتا ہوتا غائب کو تو یقیناً حاصل کر لیتا بہت سے فائدے، اور نہ ہی پہنچتی مجھے کوئی تکلیف، نہیں ہوں میں مگر خبردار کرنے والا اور خوشخبریاں سنانے والا ان لوگوں کو جو ایمان لاتے ہیں۔ دیکھیے یہی بات آپ بار بار بھی سنیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو خوشخبریاں دی ہے نا، وہ صرف ایمان والوں کو ہے، جو ایمان لاتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرنے والے ہیں، انہی کے لیے ساری خوشخبریاں ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور وہی تو ہے جس نے پیدا کیا تم کو ایک جان سے اور بنایا اس نے اس کا جوڑا تاکہ راحت حاصل کرے وہ اس سے، سو جب ڈھانک لیا اس نے اس